جو کام ہماری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کن کے منتظر ہوتے ہیں۔ کیا آپ تھک چکے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرتے کرتے بھاگتے بھاگتے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو نہ تو لوگ آپ سے خوش ہوئے ہیں، نہ ہی آپ کو کچھ مرادیں ملی ہیں جو آپ صدیوں سے اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے۔ پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، جڑے رہیے گا میری ویڈیو کے ساتھ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بہن بن کر بات کر رہی ہوں، نہ کہ ایک یوٹیوبر۔ میں آج آپ سب کے لیے آپ کے سارے مسائل کا حل لے کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو خود جلد از جلد اس کے نتائج ملیں گے، معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری تلخیاں برداشت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک دروازہ، ایک در ایسا ملا جہاں سے مجھے خالی نہیں لوٹایا گیا، اور وہ در ہے میرے اللہ پاک کا در۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، لیکن تقدیر کو بدلنے کی طاقت صرف اور صرف دعا اور استغفار میں ہوتی ہے۔ تو آج ہم استغفار پر ہی بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح استغفار کے معجزات انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، پریشان ہیں، اپنے حالات سے بہت تنگ ہیں، بہت مجبور ہیں، تو صرف اور صرف ایک دفعہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے استغفار کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا شروع کر دیں گے، زندگی خود بخود آپ کو بدلتی نظر آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ لوگوں کے ساتھ آج میں استغفار کی فضیلت اور استغفار کے معجزات جو ہیں وہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، مال چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، ہر بندہ کسی نہ کسی طلب میں ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مرادیں پوری کرنے کے لیے ایک ہی حل بتایا ہے، اور وہ حل ہے استغفار۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ استغفار تو اللہ تعالیٰ سے لاڈ کرنے کا طریقہ ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ناراض ہو جائے یا ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جائے نا، تو بچہ ماں سے معافی مانگ لیتا ہے، تو ماں اسے یہ نہیں کہ آگے سے ناراض ہو کے دکھاتی ہے، وہ اس کے معافی مانگنے کے طریقے پر ہی اسے معاف کر دیتی ہے اور سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی نوجوان توبہ کر لینا تو مشرق سے مغرب کے درمیان کے عذاب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کے لیے اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو گوار ہے نا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ استغفار پڑھنے والے کو، بلکہ اس کے لیے ایسی نعمتیں جاری کر دیتا ہے جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اور استغفار پڑھنے والے کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نوح میں وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ جب تک استغفار کرتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر کے دوبارہ ان گناہوں کو نہ کرنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے جس سے بچنے کا ہمارے اللہ نے، ہمارے اسلام نے حکم دیا ہے۔ اور پھر جب آپ اپنے گناہوں سے بچیں گے نا، گناہ نہیں کریں گے، تو آپ دیکھیے گا معجزات خود بخود ہوں گے، تبدیلیاں آپ کی زندگی میں خود بخود آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج میں آپ سب کے ساتھ 30 دن کا استغفار کا چیلنج کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ اللہ کے توکل سے۔ آپ نے 30 دن استغفار کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ میں بھی پڑھوں گی، آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا میں طلب لگی ہوئی ہے، آخرت کی طلب بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں آخرت میں سرخرو کر دے۔ تو ان 30 دنوں کو میں نے 3 پورشن میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ پہلے 10 دن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے 10 دن کو ڈیٹاکس فیز، مطلب کہ آپ نے اپنی روح کی صفائی کرنی ہے۔
جس طرح ایک کچرا نا جمع ہو جاتا ہے تو اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے کچرے کو، تو آپ نے پہلے 10 دن کیا کرنا ہے، کوئی غیبت نہیں کرنی، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اور اپنے دلوں کو صاف کر لینا ہے، معاف کرنا سیکھنا ہے، معاف کر دینا ہے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ بھی اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس پہلے ان 10 دنوں میں آپ لوگوں نے روح کی صفائی کر لی۔ آپ لوگوں نے سٹارٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھنے ہیں، مطلب کہ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا سفر، اپنی زندگی بدلنے کا سفر، کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، کہیں سے بھی کامیابی نہیں مل رہی۔ تو ان 30 دنوں کے بعد آپ مجھے خود کمنٹ کر کے انشاءاللہ بتائیں گے کہ دیکھیں ہماری قسمت بدل گئی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگلے 10 دن آپ نے جو کرنے ہیں، پہلے 10 دن آپ لوگوں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اگلے 10 دن آپ لوگوں نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنی ہے۔ جس ٹائم بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور فیل کرنا ہے کہ جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو سن رہا ہے۔ آپ یقین کریں گے آپ کو اپنی زندگی بدلتی خود بخود نظر آئے گی جب آپ استغفار منہ پر اتنا زیادہ دوڑا لیں گے۔ اور کیا پتہ ہے نا کہ مرتے وقت جو چیز انسان کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو انسان زندگی میں زیادہ بولتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ گانے سنتا ہے، جس کے منہ پر گانے چڑھے ہوں، تو مرتے وقت وہ گانے ہی اس کو نصیب ہوتے ہیں گانے، اور جو استغفر اللہ پڑھے گا نا تو مرتے وقت بھی اس کے منہ پر استغفار ہی جاری ہوگا۔ تو کیا ہی مزہ ہے کہ ہماری موت اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آئے اور اللہ ہمیں بخش دے۔ کتنا مزہ ہے نا اس بات میں۔ آپ نے دوسرے عشرے میں مطلب کہ اگلے 10 دن آپ نے بہت زیادہ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ آخری عشرہ، آخری مطلب کہ 10 دن آپ نے میریکل فیز اس کو بولتے ہیں، آپ نے خود دیکھنا ہے کہ معجزے آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو گئے ہیں اللہ کے کرم سے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دن میں کسی بھی ٹائم وقت نکال لینا ہے، چاہے عشاء کی نماز کے بعد چاہے کسی بھی نماز کے بعد 1000 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے تہجد کا اہتمام کرنا ہے، تہجد میں 15 منٹ بیٹھنا ہے، اور ان گنت مطلب کہ جتنی مرضی بار استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے استغفر اللہ کا ورد جاری رکھنا ہے جھولی پھیلا کر، اور اللہ تعالیٰ سے دل میں جو جو مرادیں ہیں، صرف 10 دن آخری جو مرادیں ہیں آپ کی، جو دعائیں ہیں، جو حاجات ہیں، اللہ کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے انسان کی، وہ شاہ سے زیادہ قریب ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ ہمیں تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کا سب سے بیسٹ فرینڈ ہے۔ آپ نے تیسرے عشرے میں تہجد کی نماز کے ٹائم 15 منٹ صرف بیٹھ کر استغفار اور جھولی پھیلا کر اپنی مرادیں اللہ سے مانگنی ہے۔ اور انہی آخری دنوں میں آپ اتنے کمالات اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اتنے کمالات کہ انشاءاللہ 30 دن کے بعد میری بہنیں مجھے کمنٹ کر کے خود بتا رہی ہوں گی کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے دیکھیں آج ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی ہی بدل گئی۔ یہ میرا اللہ پر توکل ہے جو میں بتا رہی ہوں آپ سب کو۔ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے، اور توکل کے بغیر کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوتی۔ کیا آپ کی مشکل حضرت یونس علیہ السلام کی مشکل سے بڑی ہے؟ نہیں نا، ان کو تو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا گیا تھا۔ مطلب کہ آپ کی مشکل اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی استغفار کی برکت سے کرم کیا۔ استغفار بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار دوست طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بتانا شروع کر دیں، یا اللہ میں بے بس ہوں، یا اللہ میں مجبور ہوں، یا اللہ بس تو مجھے تھام لے، میرا ساتھ تھام لے، یا اللہ پاک میں بس بہت گنہگار ہوں، بس بہت جی لی میں نے زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں، بہت دیکھ لیا میں نے سب کو صفائیاں دے کر، کوئی میرا اپنا نہیں بنا۔ جب آپ اللہ کو اپنا بنائیں گے نا، آپ یقین کریں دنیا آپ کی بن جائے گی۔ اور یہ میرا اللہ پر توکل ہے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے تبھی دنیا آپ کی بنے گی، جب آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا، اللہ کو اپنا لیا۔ لیکن اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیں، اللہ کو اپنائیں۔
اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، بالکل بھی نہیں۔ 5 وقت کی پابندی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، فرض پڑھ لیں لیکن نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حال رو رو کر بیان کریں، وہ سنتا ہے، وہ بہت قریب سے سنتا ہے، وہ ان آنسوؤں کو بھی سنتا ہے جو رات کو تکیے میں جذب ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے دل کے حال جانتا ہے، وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے۔ تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ اپنی زندگی میں لازمی معجزات دیکھیں گے، کیونکہ مشکل سے کہنا ہے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، مشکل کو یہ بتانا ہے آپ نے یہ کر کے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، وہ میری زندگی میں تبدیلی معجزات ضرور لے کر آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون کون میرے ساتھ استغفار کا 30 دن کا چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہے، استغفار پڑھنے جا رہا ہے۔ میں آپ سب کے کمنٹ لازمی پڑھوں گی۔ آپ کو سب کو میری طرف سے بہت ساری دعائیں، اللہ سب کی مشکلات آسان فرمائے، اور بہت سارا اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔